السلام علیکم۔ 35,000 پاکستانیوں کے لیے ہنگری کا ویزا آ چکا ہے۔ ہنگری نے حال ہی میں ورک پرمٹ کے حوالے سے ایک اہم اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں 35,000 ورک پرمٹ جاری کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ اعلان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ زیر بحث ہے اور مختلف افراد، ایجنٹس اور یوٹیوبرز اس موضوع پر ویڈیوز اور انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ورک پرمٹ واقعی کسی کے لیے ہے، اور کیا پاکستانی، بھارتی یا بنگالی جو بنگلہ دیشی شہری ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ آیا یہ معلومات سچ ہیں یا محض افواہ ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس معاملے کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی الجھن کا سامنا نہ ہو اور آپ صحیح ڈیسیجن لے سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہنگری کی حکومت نے ورک پرمٹ کا یہ کوٹا کیوں جاری کیا۔ دراصل ہنگری میں 2025 کے لیے صرف 35,000 ورک پرمٹ کا کوٹا جاری کیا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کے 65,000 ورک پرمٹ سے کم ہے۔ اس کمی کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہنگری کو زیادہ غیر ملکی ورکرز کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ دنیا بھر میں امیگریشن کی پالیسیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بعض ممالک جو ہیں اس میں غیر قانونی امیگریشن کا سلسلہ بھی بڑھا ہے، جس کے باعث ہنگری نے اپنے ورک پرمٹ کی تعداد کو محدود کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان ورک پرمٹس کے لیے انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے سچ پتہ ہے کیا؟ ہنگری نے ان ممالک کے شہریوں کو اس ورک پرمٹ کے لیے اہل قرار نہیں دیا ہے۔ ہنگری نے اپنی امیگریشن پالیسی میں واضح کیا ہے کہ 35,000 ورک پرمٹ کے کوٹے میں صرف مخصوص ممالک کے لوگ شامل ہیں، جس میں بوسنیا، فلپائن، انڈونیشیا، قازقستان، منگولیا، برازیل، روس اور دیگر چند ممالک شامل ہیں۔ پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش جو ہے اس کے شہری اس وقت اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی اور بھارتی شہری بھی ان ورک پرمٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اور بہت سارے ایجنٹس بھی اس حوالے سے غلط معلومات پھیلانے میں مصروف ہیں تاکہ لوگوں سے پیسے بٹور سکیں۔ اس لیے آپ کو ان خبروں اور اطلاعات پر احتیاط کے ساتھ نظر ڈالنی چاہیے۔ اب اگر آپ کا ویزا 2025 کی 1 جنوری سے پہلے جاری ہو چکا ہے اور آپ نے ایمبیسی میں درخواست جمع کرا دی ہے تو یہ نئی پالیسی آپ پر لاگو نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ پہلے ہی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر چکے ہیں تو آپ کو اس تبدیلی کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ابھی تک اپلائی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس وقت کسی دوسری یورپی یونین کی ملک کی ورک پرمٹ پالیسی کو دیکھنا ہوگا۔ اور اسی دوران یہ بھی یاد رکھیں کہ ہنگری نے اپنے ورک پرمٹ کے لیے کسی بھی نجی ریکروٹنگ ایجنسی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور اب صرف حکومت کی طرف سے منظور شدہ طریقے سے ہی ورک پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سرکاری چینلز کے ذریعے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پر ان ورک پرمٹس کے حوالے سے پھیلائی جانے والی معلومات زیادہ تر بے بنیاد ہیں اور ان میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ہنگری میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو مکمل تحقیق کرنی چاہیے اور صرف معتبر جو ہے سورسز ہیں ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یورپ کے دیگر ممالک میں ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جہاں اس وقت بہتر مواقع دستیاب ہیں۔ آخر میں اگر آپ کسی بھی ورک پرمٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سنجیدہ ہیں تو اپنی ریسرچ ضرور کریں اور کسی ایجنٹ یا کسی غیر سرکاری ذرائع سے فریب نہ کھائیں، اور ہنگری کی اس ورک پرمٹ پالیسی کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوششیں کسی دوسری طرف سے انویسٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق بتا سکیں تاکہ آپ اپنے وقت اور پیسے کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔